دنیا کے اندر بات کر لے جانا، چیزوں میں کر جانا، سازو سامان کو لے جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ پیغمبر کی زبان سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اللہ تعالیٰ پورا ایک نظام سمجھا رہے ہیں کہ تم نے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور لمبی چوڑی محنت کرتا ہے جسم کے اوپر، کسی طرح کیا ہو اس کا جسم بن جائے اور جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے، مکانات کی تیاری، اسی طرح کھیتی باڑی کی تیاری، پھل پھلوں کا حاصل کرنا، کہ میرا کیا ہو کہ میری دنیا کی ضرورت ہے، کہ دنیا کی ضرورت ان پھلوں سے پوری ہو جائے۔ اور وہ گھنٹوں اور سالوں اور مہینوں یہ محنتیں کرتا ہے اور پھر اس زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتا ہے۔ ایک تو اس لائن پہ کہ انسان دنیاوی طور پہ اس طرف آتا ہے، اور دوسرا جس طرح انسان کو دنیاوی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے سبزیوں کا کھانا، پھلوں کا کھانا اور جو ہے غذا کا کھانا، یہ اس کے جسم کی تقویت دیتا ہے۔ لیکن ایک جو چیز اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں وہ ہے روح کی تقویت۔ جب انسان کی روح کبھی نہیں ہوتی، جب انسان کے اندر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پسند کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی، تو اس کو روحانیت پہ ڈالا گیا کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کرنا۔ وہ عمل مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے مختلف صورتوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں دعاؤں کا اہتمام، استغفار کرنا، اور ہر موقع محل کے اوپر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، صبر کرنا، ایسا صبر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے، نیک لوگوں کی زبان سے امت مسلمہ تک پہنچائے۔ قرآن کو ذریعہ بنایا، حدیث کو ذریعہ بنایا، اور پھر شکر کا ادا کرنا، صبر کرنا، دل کے اندر سے عداوتیں، نفرتیں اور جو ہے لوگوں کے لیے بغض، حسد، کینہ، ان چیزوں کا نکالنا۔ اب یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ جیسے جیسے یہ انسان پروان چڑھتا ہے تو حسد اس کے اندر آتا ہے۔ کسی کو مال دیکھا، حسد آ چکا، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی آئی، بغض آ چکا، عداوت آ چکی۔ یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور نبی جو آ کے اصلاح کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو تمہارے ساتھ لگی ہیں اس کا تعلق روحانیت سے ہے، اور تم ان چیزوں کو، جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے اور جسم اس کا پروان چڑھتا ہے، وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، اسی طرح جس وقت ہم عداوتوں میں لگیں گے، ناشکری میں لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہیں مانیں گے، دعاؤں کے اہتمام نہیں کریں گے، استغفار کو نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے قوت نیکی کی نہیں مانگیں گے، اب کیا ہوگا؟ اب نیکی کی قوت یہ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے معافی یہ نہیں مانگتا، دعاؤں کا اہتمام یہ نہیں کرتا، اور صرف یہ کہتا ہے میری اولاد بن جائے، کیا میری اولاد کو جو ہے نا وافر مقدار میں روزی مل جائے، دنیا کی روزی مل جائے، مکانات مل جائیں۔ اب اس چکر میں یہ پڑا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک دنیا ہے کہ یہ دنیا کو اس درجے میں رکھو جس درجے میں پیغمبر نے اس دنیا کو رکھا ہے، جس درجے میں پیغمبر نے اس دنیا کو رکھا ہے۔ اور ایک پیغمبر نہیں، سارے انبیاء آئے ہیں، سارے انبیاء نے ایک راستہ دکھایا ہے۔ رزق کے جو ذریعے ہیں، ایک تو ظاہری اسباب ہیں، لیکن ایک اسباب وہ ہیں جو پوشیدہ طور پہ اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیے، حدیث کے اندر بتا دیے۔ اب جو پوشیدہ راز ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بازو ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا جسم ہے، اور ہم اس جسم کو استعمال کر کے، دماغ کو استعمال کر کے، دل کو استعمال کر کے ہم کیا کریں گے؟ اونچی پروان چڑھیں گے۔ اللہ اکبر! جن لوگوں نے بھی اپنے دماغوں پہ بھروسہ کیا، اللہ اکبر، قوم عاد کیوں ہلاک ہوئی؟ قوم عاد ہلاک ہوئی، انہوں نے سارے اسباب اختیار کر لیے، یعنی کہ وہ اسباب کہ جو ایک دنیا کے اندر ایک بڑے سے بڑا انسان کسی چیز کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو قوم عاد نے وہ سارے اسباب اختیار کر لیے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو انہوں نے بھی سارے وہ اسباب اختیار کر لیے۔ اسی طرح قوم سمود آئی تو انہوں نے بھی سارے وہ اسباب اختیار کر لیے۔ لیکن پیغمبر آ کے ایک بات سمجھاتا ہے کہ نہیں، تمہارے یہ اسباب اس وقت کام آئیں گے جب تم اللہ کی رضامندی کو چاہو گے۔ اگر تمہارے اندر اللہ کی رضامندی نہیں ہے، تم اللہ کی رضامندی نہیں چاہتے، اور تم اپنے اولادوں کے اندر اس کو منتقل نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے وہ قوم ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری اولادیں بھی باقی نہیں رہیں گی، تم بھی باقی نہیں رہو گے۔ لیکن تم نے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو پیغمبروں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر، ان پیغمبروں کی جو واقعات پیش آئے ان کو قرآن بنا کے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پیغمبروں کو ایمان سکھایا جاتا ہے، پیغمبروں کو وہ دنیا کے اندر وہ اسباب سکھائے جاتے ہیں جو اسباب اللہ نے روحانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! قربان جو اس رب پہ کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑا،
پیدا کیا، پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑا، انسان کی رہنمائی کے لیے ایک لمبا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کی شکل میں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، اور اسی طرح نیک لوگوں کی شکل کے اندر، کہ کہیں لوگ ایسا نہ ہوں کہ لوگ دنیا کے اندر، جس کا کفر ہے تو کفر کی ایک محنت ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ مال مل جائے، اسباب مل جائیں، چیزیں مل جائیں، اللہ ملے یا نہ ملے، اللہ ملے یا نہ ملے۔ اور جو کفر کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی یہی محنت ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ملے یا نہ ملے، چیزیں مل جائیں، اسباب مل جائے، ایٹم بم تیار ہو جائے، اور جو ہے ہم دوسری قوموں کو اپنے ہتھیار کے نیچے رکھ کے اپنی عقل کو استعمال کر کے زیر کر دیں۔ لیکن پیغمبر اور قرآن اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی فرماتے ہیں اور قرآن کے اندر پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک یہ بات ذکر کی کہ وَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ وہ خلیل کیوں بنایا؟ اس کی وجوہات کیا بنی؟ کہ انہوں نے اپنا دل اللہ کے سپرد کر دیا، بقلب سلیم۔ ابراہیم کیا لے کے آئے؟ کہ ابراہیم قلب سلیم لے کے آئے، رجوع کرنے والا دل لے کے آئے، سلامتی والا دل لے کے آئے، اللہ کے حکم کے اوپر مرنے والا دل لے کے آئے۔ اللہ اللہ، سب سے پہلا سبق کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تم اپنے دل کو اللہ کی سپرد کر دو، اور اللہ سے دعا یہ مانگو کہ اے اللہ میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دے۔ جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، جس کا دل پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ بادشاہ بن جائے، یہ وزیر بن جائے، یہ پوری دنیا کا صدر بن جائے، اللہ کی قسم وہ ناکام ترین انسان ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذل خوار ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی ذل خوار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ راستے بتا دیے، ظاہری طور پہ اگرچہ یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ کیا ہے، کہ اس کو اللہ نے بڑے اسباب اختیار کر دیے، لیکن انجام کے لحاظ سے ہر جگہ پہ کیا ہوگا آپ دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے کہ وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کیا وجہ؟ اس نے جو ضرورت سمجھی تھی وہ ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کی ضرورت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچان لیتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو احسان کر رہے ہیں وہ اسے جتلا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ اب جب دوست بنایا تو دوست بنانے کے بعد ذمہ داری کیا سونپی؟ جس کو بھی یہ نصیب ہو جائے، مجھے نصیب ہو جائے تو میں خوش قسمت ہوں، آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ آگے ذمہ داری کیا سونپی؟ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم سے عہد لیا، کیا؟ اسماعیل سے، ابراہیم سے، ان طہیرا، کہ پاک رکھ میرے گھر کو، بیتیہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنے انعام، کتنے کام سونپ دیے۔ یعنی بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں، اور دیواریں اونچی کرنے کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد جب بیت اللہ تیار ہو جاتا ہے تو کیا فرمایا؟ حکم دے دیا، عہد لے لیا کہ اب میرے گھر کے اندر جھاڑو لگاؤ، میرے گھر کے اندر۔ اللہ اللہ، سوچو کہ سب سے بڑا رتبہ، انبیاء سب سے عظیم ہستی، ان نبیوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم نے آپ کے ہاتھوں سے یہ بیت اللہ کو بنا تو دیا، بنانے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس بیت اللہ کے اندر جھاڑو دیں، بیت اللہ کو صاف کریں، بیت اللہ کو پاک کریں۔ اگر یہ جھاڑو دینا مجھے اور آپ کو مسجد میں نصیب ہو گیا، میری اور آپ کی اولاد کو مسجد میں جھاڑو دینا نصیب ہو گیا، تو یہ کس کی سنت ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یعنی قربانی کے بارے میں کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ بھی مسجد کے اندر جھاڑو لگانا، مسجد کا خیال کرنا، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اب یہ رکوع کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، یہ سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ جس کو اللہ انعام دیتے ہیں تو سب سے پہلا انعام جو روحانی طور پہ دیتے ہیں وہ مسجد کی صفائی ہے، وہ مسجد کی صفائی ہے۔ مسجد کے اندر جھاڑو دینا، ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دینا، مسجد کے اندر مسجد کو دھونا، مسجد کو صاف کرنا۔ اللہ اللہ، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اور اے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی نصیب فرما۔
ہمیں بھی نصیب فرما اور اللہ ہماری اولادوں کو نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے نام تو یہ کیا، پھر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے پروردگار ہمارے کہ ہم کو حکم بردار بنا اپنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت فرما برداروں کی کر دے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ دوسری دعا کہ اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر دے کہ وہ تیرے فرما بردار ہو جائیں۔ پہلا انعام جھاڑو دینا، اور دوسرا انعام کیا فرمایا کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ان کو فرما بردار بنا دے۔ اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے اور ہم عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم کو معاف فرما دے۔ اب ذرا یہاں پہ سمجھنا میری باتوں کو۔ فرمایا ہم ضرورت سمجھتے ہیں کھانا کھانا، ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، پیٹ جب بھوک لگ جائے، اور پانی پینا پیاس جب لگ جائے تو ہم پیاس کو پانی پینے کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ اگر پانی نہ پئیں تو پیاس نہیں مٹتی، کھانا نہ کھائیں تو بھوک نہیں مٹتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سمجھا رہے بندے کو کہ پیغمبر دعا کرتا ہے اللہ میری اولاد کو سکھا دے، کیا حکم بردار بنا مجھے اور میری اولاد کو، اور اے اللہ میری ایک اولاد میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں وارینہ مناسکنا، اور ہمیں اپنے حکم سکھلا، ہمیں اپنے حکم سکھلا۔ اب نماز کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں کسی سے بات کرو نا تو کہتے ہیں قاری صاحب سارا کچھ پتہ ہے، قاری صاحب اصل نماز بھی آندی ہے، اصل کو ذکر و اذکار بھی آندہ، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں وارینہ مناسکنا وتب علینا، ہمیں سکھا حج کے قواعد، ہمیں سکھا اپنی عبادت کے قواعد۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے، وتعالی جدک اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ذرا ہر آدمی ذرا اپنے اندر غور کرے کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے پڑھتے وقت ان الفاظ کے اوپر کتنا غور ہے ہمارا، کتنا غور ہے ہمارا۔ ہماری طوطے والی نماز ہے، پڑھتے ہیں پتہ کچھ بھی نہیں چل رہا۔ تو یہاں پہ پیغمبر کو سکھایا جا رہا ہے کیا کہ آپ اللہ ہمیں سکھا دیجئے، کس کے حج کے مناسب سکھا دیجئے اور احکام کے اوپر چلنا سکھا دیجئے۔ ہم اب سب سے پہلا حکم ہی نماز ہے۔ فرمایا نماز انسان کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے، سر نہیں ہوتا تو پہچانا نہیں جاتا۔ انسان کی زندگی کے لیے، دین کے لیے اگر اس کی نماز نہیں ہے نا، اللہ فرمایا جس کی نماز اچھی ہوئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، جس کی نماز اچھی نہ ہو اس کے باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو نمازوں کی صورتحال کیا ہے؟ اس کو سیکھنا ہم ضرورت نہیں سمجھ رہے۔ اور یہاں پہ ایک پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سکھا، میری اولاد کو سکھا، کیا حج کے مناسک سکھا دے اور اللہ اپنے حکم احکام سکھا دے۔ اب نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ الاخلاص پڑھو، پھر اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، لیکن اتنی بے توجہ سے نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ربنا آتینا میں کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ہمیں سورۃ فاتحہ کے اندر یہ پڑھتا ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو سمجھنا یہ ہے کہ ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اللہ کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی میں نے کہا کچھ چیزیں ہوتی ہیں باطن کے اوپر، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہر کے اوپر۔ مسلمان ظاہر کو سمجھتا ہے اور یہ کفر بھی سمجھتا ہے، کفر بھی ظاہر کو سمجھتا ہے، مسلمان بھی ظاہر کو سمجھتا ہے، لیکن مسلمان کی باطن کے اوپر کوشش نہیں ہے، مسلمان کی باطن کے اوپر کوشش نہیں ہے۔ وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ملے گا دنیا کی محنت سے، اس کے اوپر کیا کرتا ہے اللہ کے احکام توڑتا ہے، مال کو حاصل کرتا ہے، نمازیں یہ چھوڑتا ہے، ذکر و اذکار یہ چھوڑتا ہے، اللہ کی یاد کو یہ چھوڑتا ہے۔ اب مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا رہا؟ مسلمان تو اللہ کے حکم کا پابند تھا، اسے تو ملنا تھا رزق، کس سے؟ اللہ کے حکم پہ ملنا تھا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے، ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اصل انجام تو تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ اب مسلمان نے تقوی چھوڑ دیا، مسلمان نے اللہ کی یاد چھوڑ دی، اس کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے احکام پہ اور اپنی اولاد کو اللہ کے کام پہ لانے کی کوشش کریں، جس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر وہ کیفیت جو اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ کی، میرے اور آپ کے ساتھ اور آپ کی اولادوں کے ساتھ اور میری اولاد کے ساتھ وہ کیفیت کریں گے۔ آگے فرمایا کیا کہ پہلا کام کہ جھاڑو دے، پیغمبر کو حکم دیا، اور دوسرا پیغمبر جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہمیں سکھا دے، کیا عبادت کے طریقے سکھا دے، اور تیسری دعا مانگی کہ اللہ یہ بھی کر دے اور پھر ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرما،
نبی کا مبعوث ہونا انسانیت کے اندر، اس امت کے اندر سب سے بڑا احسان ہے۔ نبی کا مبعوث ہو جانا انسانیت کے اندر، اس امت کے اندر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ساتھ، فرمایا یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ وہاں پہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ہمارے رب ہمیں سکھا، ہماری نسلوں میں ایک رسول بھیج، وابعث فیہم۔ دوسرا فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ ہمیں آ کے آیات سکھائے، ہمیں پاک کرے، وہ یزکیہم، اور ہمیں علم و حکمت کی تعلیم عطا فرمائے۔ اب نبی تو دنیا میں آنا نہیں ہے، اب کون آئے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جس طرح نبیوں کا کسی امت کے اندر آنا اللہ کا احسان ہوتا ہے، اسی طرح کسی محلے کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر کسی عالم کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ اب امت اس کو سمجھ نہیں رہی۔ امت کس کو سمجھتی ہے احسان؟ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی تنخواہ تو 2-2.5 لاکھ ہونا چاہیے، کم سے کم وہ گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا، کم سے کم زیادہ نہیں تو 5 لاکھ تو ہونی چاہیے۔ اور جب بچہ کام نہیں کرتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تو کام نہیں کرتا، باپ کہتا ہے بیٹا تو کام نہیں کرتا، تو کام نہ کرنے پہ کیا ہوگا کہ تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ اس کے بدلے ایک بیٹا نماز مسجد میں پڑھتا ہے، یہ مسلمان والے مسیح کی پیارا ہے، کم کہا جس کو لائی کوئی ڈبے پڑ جاتے ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہماری حالت ہے۔ اور کبھی بھی کسی ماں نے نہیں پوچھا، کسی باپ نے نہیں پوچھا بیٹا تیری نماز ضائع ہوئی ہے کہ نہیں؟ صبح سے لے کے رات تک محنت ہے، اور دن کو بھی باپ پوچھتا ہے، رات کو بھی پوچھتا ہے بچہ کتنی دیہڑ لگی ہے، بچے کتنے پیسے کمائیں گے۔ اور کبھی پوچھا اپنے بچوں سے بیٹا نماز پڑھی ڈاڑی، بیٹا کدے استغفار کی تھی، کدے اللہ کو معافی مانگی؟ اے افسوس، اے افسوس، اے امت مسلمہ، تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے بھی غیروں کے رویے اختیار کر لیے، تو بھی غیروں کی طرح زندگی گزارنے پہ لگ گیا۔ کون سا رو نہ روئے؟ امت راستہ ہی بھول چکی ہے، امت راستہ ہی بھول چکی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا کو امت کے اوپر احسان کیا کہ ہم نے نبی کو بھیجا، اور نبی کو بھیجنے کے بعد مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ اس نبی کو پتھر مارے۔ ایسے کیا آتے تھے مولوی صاحب کو کہ مولوی بیچارہ مسیحی بھی پیارا۔ ہمیں دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، پہلی دعا کہ کیا کہ جب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا دے۔ یعنی پہلے جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وادی زیزر یعنی جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، وہاں پہ چھوڑا، تو صفا مروہ کی سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام سعی کرنے لگیں، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ اسلامی اشعار میں سے ہے، مسلمانوں کے اشعار ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل کو جنگل کے اندر چھوڑ گئے، تو جس کو چھوڑ کے واپس ہونے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ 3 میل تک آپ ان کے پیچھے چلی، اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ تو پھر کہنے لگی کہ میرے خامن جو ہیں وہ تو پیغمبر ہیں، وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے ایسا، تو میں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اما ہاجرہ پھر وہاں پہ لوٹ گئیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ چلے جائیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ کی اوڑ میں آئے اور پھر دعا کرنے لگے، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ دعا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو جو ہے بتوں کی عبادت سے
دور رکھ، بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی کسی قسم کا شرک اولاد کے اندر آ جائے، اس کے لیے ماں باپ کا دعا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ہمارے اولاد جو ہے کل کسی نہ کسی ایسے فتنہ میں پھنس جائے گی جس سے ان کا ایمان ضائع ہوگا۔ تو پیغمبر کو اپنی اولاد کی اور اپنے بیوی بچوں کی سب سے اہم جو ضرورت سمجھ رہے ہیں وہ بتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بتوں سے بچانے کے لیے دعا کرنا۔ پھر دوسری دعا کیا کرنے لگے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا، یعنی ان بت پرستی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور بت پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ صرف بتوں کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، بلکہ عقائد میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، ہماری دعا اسی کے آگے ہونی چاہیے، ہماری عبادت، رکوع، سجدہ، ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر نہ تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر کوئی نبی شریک ہے، نہ ولی شریک ہے، اور عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاضر ناظر ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی نبی دیکھتا ہے اور نہ کوئی ولی دیکھتا ہے، ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے، نہ کوئی ولی ہر جگہ موجود ہے، نہ کوئی نبی ہر جگہ موجود ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو آپ توحید، عقیدہ توحید پہ ہیں۔ لیکن اگر ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نبی بھی موجود ہیں اور اسی طرح ولی بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، تو یہ وہی بت پرستی والی بات آ جاتی ہے کہ وہ تو بتوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں، اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، اور یہاں پہ عقائد کے لحاظ سے اللہ کی صفات، سمیع سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بصیر دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صفتیں آپ اٹھا کے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے دور ہیں، یعنی ان کو پیدا کیا ہے، نبیوں کو پیدا کیا گیا ہے، صحابہ کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس کر کے یہ باطل عقائد مسلمانوں کے اندر چلتے ہیں، تو ان عقائد سے انسان کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا کیا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا، تو جس نے میرا ساتھ دیا یا جس نے میری اتباع کی تو وہ تو ٹھیک ہے میرا ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ جو میری بات مان کے چلا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر جس نے میری بات نہیں مانی تو آپ کیا ہیں، بخشنے والے بھی مہربان ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کو اپنی اولاد کے لیے ایسے دعا مانگنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اور دعا سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ تقدیر کا بدل جانا دعا اور صدقے سے، یعنی کہ دعا ہو ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں، اور جس طرح دعا مانگنے کا حق ہے۔ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہنے لگے اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ بسایا ہے جہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ حرمت والے گھر کے پاس، تو اس لیے بسایا کہ ہمارے رب کہ وہ نماز قائم کرے، یعنی اب اولاد کے لیے نماز کا قائم کرنے کی دعائیں کرتے رہنا، یعنی جو رزق آپ کو نماز پڑھ کے ملے گا وہ دائمی رزق ہوگا، جو خوشیاں آپ کو نماز پڑھ کے ملیں گی وہ ابد الآباد خوشیاں ہوں گی، بجائے اس کے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو چھوڑ دیں، اور پھر مال کے پیچھے اندھے ہو کے پڑ جائیں اور اللہ کے کام ضائع کریں، تو یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جو پیغمبرانہ نعمتیں ہیں، اور وہ جو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بلکہ نمازوں میں لگ کے اللہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کے وہ نعمتیں حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کی چھائیاں دے دے، آخرت کی چھائیاں دے دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، فجعل افئدۃ من الناس، اور تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب اس بات کا دعا کرنا کہ اللہ میری اولاد کی محبت میں لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، اب یہ دعا بھی ہم نہیں مانگتے۔ وارزقھم من الثمرات، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے
یعنی اور پھر تیرا شکر ادا کریں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کرنا، یعنی یہاں پہ ایک تو دلوں کو مائل کرنے کی دعا، پھر نماز قائم کرنے کی دعا، اور پھر یعنی کہ رزق مانگا گیا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اپنی بیوی اور بچے کو وادی زیزر کے اندر چھوڑا گیا، اور آپ یہ پہاڑی کے کروٹ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اگر وہ ابراہیم السلام اپنی بیوی کے سامنے یہ دعائیں مانگتے تو ہو سکتا تھا کہ بیوی کا دل نرم ہو جاتا اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں مشکل آتی، تو آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پہاڑی کی کروٹ میں آ کے اپنی بیوی کے لیے اور بچے کے لیے دعا مانگنا شروع کی، اور تاکہ وہ شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے بیٹا اسماعیل اور اسحاق جو ہے نا عطا کیے، یعنی اسماعیل علیہ السلام حاجر علیہ السلام کے بطن سے، اور ابراہیم اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے بطن سے، اور میں رب ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعاؤں کو۔ ساتھ کہا کہ اللہ میں دعائیں مانگتا رہا اور 80 سال 90 سال کی عمر میں آپ نے مجھے یہ 2 بیٹے عطا فرمائے، تو یہ تیرا احسان ہے کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کر کے جب ازماش آ جاتی ہے بندے کے اوپر، تو ازماش میں صبر، توکل، بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، تو یہ چیز اللہ بندے سے طلب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ ظاہری اسباب میں پھنسا ہوتا ہے اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ پھر پیغمبر کی آگے دعا کہ اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو ربنا تقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اور پھر دعا مانگی ربنا اغفر لی والدی، اے اللہ میری بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بخشش فرما دے، ماں باپ کی، مومنین کے لیے، یوم یقوم الحساب، اور حساب کے دن جس وقت کہ ہم اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ اس وقت میرے یہ کام بھی کر دیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اپنی دعاؤں کے اندر کس طرح دعائیں مانگ رہا ہے، تو ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں، کہ اصل تو پھر آگے دوسری جگہ پہ آئے تھے ربی حب لی من الصالحین، تو اے اللہ مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ تو مجھے ملا دے۔ تو اب موت کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملنا یہ بھی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اگر یہ انسان کو عزت اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں ملتی تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو پیغمبرانہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلنا، نمازوں کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد، نفلی عبادات کرنے کے بعد، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اگر آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ زندگی پیغمبروں کو عطا فرمائی، اس کی شبہات اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اسی طرح فضل، کرم، رحمت، برکتیں نازل فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ لیکن اس چیز کو اپنے لیے تیار کرنا اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، رجوع کرنا اللہ کی طرف، اصل آج اس دور کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رجوع بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ تو اصل بنیادی چیز ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق دل کے اندر ہو کہ میں اللہ سے ملوں گا تو میں اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ تو اپنے برے اعمال سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں وہ عزت نصیب فرماتے ہیں، وہ خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، وہ مال کی قوت نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح موت کے بعد خوشیاں اور اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔